اب بلا لو مدینے میں سید کو، اب بلا لو مدینے میں سید کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تمہیں ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنوں سے آخری جنگ کے موقع پر سیکریٹری حبیب اللہ نے عرض کیا، حضور کا وقت کا تقاضا ہے کہ اپنی جان اور اپنے شہزادوں کی یتیمہ پر رحم کیجیے۔ تو سلطان نے کہا، میں اپنی ذات اور اولاد کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میر صادق کی غداری سے دشمن کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ بادشاہ نے کھانے کا لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ اپنے وفادار فوجی عبدالغفار کی شہادت کی خبر سن کر فرمایا، ہم بھی اب کچھ دیر کے مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر میدان جنگ میں کود پڑے اور کافی دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعے پر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ ان کے غدار خادم راجہ خان نے کہا، حضور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دو۔ تو جلال میں آ کر کہا، میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گدھڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے۔ جسم پر کئی گولیاں لگنے کے باوجود شام تک لڑتے رہے۔ ایک غدار کا سلطان کی طرف اشارہ کر کے دشمنوں کے افسر کو خبردار کرنا تھا کہ چاروں طرف سے گولیوں کی بارش ہونے لگی اور سینے پر گولی لگتے ہی وہ زمین پر گر پڑے۔ ایک سپاہی نے موقع غنیمت پا کر ان کی ہیروں سے جڑی تلوار نکالنے کی کوشش کی، تو ایسے نازک حالت میں حملہ کر کے ایک سپاہی کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر سر پر گولی لگنے کی وجہ سے 4 مئی سن 1799 عیسوی کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے دن شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے والد مرحوم حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کی قدرت۔ ہوا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی جانور، کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہوا کی مدد سے ہم ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں۔ چاند پر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے آواز نہیں سنی جا سکتی۔ ہوا میں لہریں ہوتی ہے،
یہ آواز کی لہریں فضا میں پھیل کر کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہے، جس سے کان کے پردے کی پتلی جھلی تھر تھرانے لگتی ہے۔ وہ فوراً دماغ کو اس کی خبر دیتی ہے۔ ہوا ہی کی مدد سے آواز 5 سیکنڈ میں 1 میل کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ جب ریڈیو اور وائرلیس کے ذریعے آواز کو ریڈیائی لہروں میں بدل دی جائے تو وہ آواز سورج کی روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے دور دور تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور انہیں تکلیف نہ پہنچانا اولاد پر ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ اسمت نام کا سرما لگایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب ملے گا۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 2320، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کے برابر جسموں میں اٹھائے جائیں گے۔ ان کی صورت انسان کی ہوگی، ان کے لیے ہر طرف ذلت ہی ذلت ہوگی اور ان کو جہنم میں بلس نامی ایک جگہ کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، جہاں پر ایک سخت آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور پینے کے لیے جہنمیوں کو خون اور پیپ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی کوئی تکبر کرنے والا ہو، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور بے شک یہ دنیا کی بڑی میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، پس جو اس کو اس کے حق کے ساتھ یعنی حلال طریقے سے لے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس میں برکت دے گا۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 16404، روایت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے تو اللہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی،
یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن پاک سورہ بروج آیت نمبر 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک و تصدیق نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ میں تیرے نام سے غسل کیا، یہ اللہ میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ کتاب ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 145، روایت حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کا حکم کرتا ہے اور اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہنے کا حکم کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 168 اور 169۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔